ابھی میں پہلے نظام کا لائے عمل دوں گا. اس میں بیسک چیز میں یہ دوں گا کہ یہ جو کانسٹیچوئنسیز کے اوپر ہولڈ ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. تو نظام بیعت آ جائے گا نہ وہ یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ ہو یا پرائم منسٹر ہو, ہو ایور از دا ہیڈ, وہ پرائم منسٹر ڈائریکٹ ووٹ سے الیکٹ ہو, وہ تھرو الیکٹڈ پارلیمنٹری ممبر سے الیکٹ نہ ہو, تاکہ ان کے جو ہولڈ ہیں حکومت سازی میں سب سے پہلے اس گرفت کو توڑا جائے. پرائم منسٹر ڈائریکٹ ووٹ سے ہو, یعنی پریزیڈنشل فارم کی طرح کی چیز. اس کو کوازائی پریزیڈنشل کہیں یا کوازائی پارلیمنٹری سسٹم کہیں, ان بٹوین پارلیمنٹری ہو مگر ڈائریکٹ ووٹ سے الیکٹ ہو. اس کا طریقہ کیا ہو کہ 6 مہینے پورے ٹی وی چینل کھولیں اور جتنے پارٹیز کے سربراہ ہیں وہ اپنے میرٹس پر اپنے پروگرام پیش کریں قوم کے سامنے, اور مائنڈ میکنگ ہو. کسی کو اشتہار کی اجازت نہیں, کسی کو فردر پیسے خرچ کرنے کی کوئی چینل نہیں دکھائے گا وہ تقریریں. نہیں, وہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بغیر اشتہار کے تقریر دکھانے کا. ان کو مل جائیں گے, وہ میں اس پر آنا نہیں, مل جائیں گے, حکومتیں دیں گی, الیکشن کمیشن دے گا, آپ کو ملے گا, آپ کی جیب آئے گی, آپ کی جیب خالی نہیں رہتی, چینلز کے مالکان کی, چینلز کی نہیں رہتی. وہ ڈیلیور کریں لیڈرز خود بیٹھ کر اور قوم سنے 6 مہینے, جیسے امریکہ میں ہوتا ہے, جیسے انگلینڈ میں ہوتا ہے, جیسے یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے, تاکہ پہچانے جس کو آپ اس ملک کا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں وہ کس پانی میں ہے. وہ تعلیم کی پالیسی, ہیلتھ کی پالیسی, فورن پالیسی, ہوم لینڈ پالیسی کی قابلیت کیا اس کے پاس, وہ ڈیلیور کرے اور قوم فیصلہ کرے کہ ہاں یہ شخص اس قابل ہے کہ ہمارا لیڈر بنے. آپ بغیر پارلیمنٹ کے اندر ہوئے آئینی ترامیم کیسے لا سکتے ہیں؟ میں اس سبجیکٹ کو بعد میں ایڈریس کروں گا. اس کو صرف خاکہ ابھی میں دے لوں آپ کی اجازت سے, تو وہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, میں اس کو ایڈریس کروں گا. میرے ذہن میں اس کا پورا خاکہ ہے, مگر ایک ہر چیز کے اظہار کا ایک وقت ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر ڈائریکٹ ووٹ سے آئے میرٹس پر. نمبر 2 جو خاکہ دینا چاہتا ہوں قوم کو کہ کیوں اٹھے میرے ساتھ, کیبنٹ پارلیمنٹ سے بنانے کی کوئی پابندی نہیں ہوگی. اگر پارلیمنٹ میں اہل لوگ ہیں چند ایک تو وہ کیبنٹ میں وزیر بن سکتے ہیں, مگر وزیر بنیں گے تو انہیں پارلیمنٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دینا پڑے گا. پارلیمنٹ کو صرف لیجسلیٹر کا ہاؤس بناؤں گا, وہ قانون ساز لوگ ہوں گے. کیبنٹ مبشر صاحب اصولی طور پہ ایگزیکٹو ہو جاتی ہے, کیبنٹ انتظامیہ ہے, پارلیمنٹ انتظامیہ نہیں, وہ مقننہ ہے. جب ایک وزیر بن جاتا ہے تو اس کے ذمے پورے ملک کے اس شعبے کو چلانا ہے, وہ قانون سازی کے عمل کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا. He should resign from that seat. تو جو قابل لائق ہوں وہاں سے لیں گے, ادروائز میجورٹی آف دا کیبنٹ باہر سے ملک کے اسپیشلسٹ لیے جائیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ امریکہ سارا اس طریقے پر چلتا ہے, جاپان تک یہی طریقہ ہے. جاپان کا بھی یہ کہ لائق لوگ اگر اہل اسپیشلسٹ کمپیٹنٹ ملیں, پارلیمنٹ سے لینے پر پابندی نہیں, لیں تو وہ ریزائن کر دیتے ہیں پارلیمنٹ سے, کیبنٹ میں آئیں. امریکہ آؤٹ آف دا کیبنٹ لیتا ہے, 15 وزیر ہیں, 4.5 کھرب ڈالر کی معیشت ہے, 15 وزیر چلاتے ہیں. یہاں 90 وزیر عیاشیوں کے لیے رکھے جاتے ہیں, غریبوں کے خون پسینے کی کمائی حرام کی راہ پہ لٹائی جاتی ہے, اینڈ دے ٹیک آؤٹ آف دا پارلیمنٹ. اب ایگریکلچر کا, اکانومی کا ماہر معاشیات ہونا چاہیے, تجربہ کار, ہر شعبے کا ماہر. آپ سمجھ گئے, ٹیکنوکریٹس, اسپیشلسٹ ود دیئر لانگ ایکسپیرینس, یہ کیبنٹ بن جائے گی. کیبنٹ کے بعد پھر جو الیکشن ہو پارلیمنٹ کا وہ متناسب نمائندگی کے نظام پر پارٹی لسٹ سسٹم کے تحت ہو, جس میں یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, جو شہنشاہ ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے, جن کے بغیر دیکھیے مبشر صاحب, جن حلقوں میں لوگوں کے پاس اپنا گھر نہیں, اپنا کاروبار نہیں ہے, ان کی رائے اپنی کب ہوگی؟ اس نظام کے تحت کبھی جمہوریت اس زمین پر آ ہی نہیں سکتی. اس کی آزادی ہے رائے کہاں؟ جس کے پاس کھانے کا لقمہ نہیں, وہ مظاہرے بیٹھا ہوا اس لینڈ لارڈ کے اور فیوڈل لارڈ کے گھر میں ہے, اور جس کے پاس بدماشی کوئی کرے تو بچانے کے پاس طاقت نہیں, کو تھانے میں بند کر دے تو طاقت نہیں ہے. لہٰذا جہاں اتنی ڈسپیرٹی ہے کہ الیکشن لڑنے والے بدماش بھی ہیں, طاقتور بھی ہیں, خنڈے بھی ہیں, رساگیر بھی ہیں, فیوڈل لارڈ بھی ہیں, کیپٹلسٹ بھی ہیں, اور وہ سرمایہ دار بھی ہیں, اور ووٹ دینے والے محض غریب, بے بس, بے کس, اتنے فرق کے ساتھ کبھی آزادی رائے نہیں آ سکتی. سوسائٹی میں پہلے برابری تو پیدا کرو, تب جمہوریت کا نام لیں گے. تو پھر ایسے لوگوں کو ایک نئے نظام کے تحت منتخب کیا جائے گا, وہ ایک الگ سسٹم ہے.